انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، جن دنوں کا انتظار تھا آئی بھی اور چلی گئی۔ دل کی حسرت ہر سال کی طرح دل میں رہتی۔ حسین کو جی بھر کے روئے، حسین پہ آنسو بہائے، اور اس قدر رولیں کہ ہمیں یہ لگے کہ ہم نے اپنے پرسے کا حق ادا کر دیا۔ مجھے اچھی طرح اپنی کیپیسٹی کا اندازہ ہے، چاہوں بھی تو میں حسین کا غم نہیں بیان کر سکتی، اور کسی کے قلب میں اتنی طاقت کہ آج کی مصیبت بیان کر سکے۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک کتنی لاشیں گری ہیں، کتنی دفعہ حسین دوڑے ہیں جنازے پہ پہنچے۔ حسین بہت تیزی سے جاتے تھے۔ حسین کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ حسین آخری لمحوں میں پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ روح بدن سے پرواز کرے حسین پہنچ جائے۔ آپ جانتی نا حسین میرے لشکر تھے، میرے لشکر نہیں جاتا تھا لاش اٹھانے کے لیے، کسی جنگ میں بھی فوج کا سردار کبھی نہیں جاتا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ جو جملہ بھی آپ نے سنا ہے نا کہ حسین ہر لاشے پہ دوڑ کر جاتے تھے، یہ حسین کی کریمی کی شان ہے کہ حسین ہر ایک کے پاس پہنچتے تھے۔ اور میں آپ کو اس منبر سے بیٹھ کر ایک بہت بڑی خوشخبری سناتی کہ اگر حسین اس وقت جہاد کرنے والوں کے لاشے پہ مرتے وقت پہنچتے تھے تو حسین اپنی رونے والی ان ادنا کنیزوں کی موت پر بھی ضرور آئیں گے اور ضرور اپنے جمال کو دکھا کر موت کی اس مشکل کو آسان کر دیں گے۔ عزیزوں، یہ جو آپ کے آنسو ہیں یہ بہت قیمتی ہے۔ یہ آنسو جن کی فرمائش رسول کی بیٹی نے کی، جن کی خریدار خود جناب سیدہ ہے، یہ آپ کا آنسو جب ٹپکتا ہے تو براہ راست رومال سیدہ میں جاتا ہے، اور یہ موتیوں کی طرح امام صادق کہتے ہیں روز قیامت یہ چمکدار آبدار سچے موتیوں کی صورت میں رونے والے کو لوٹا دیے جائیں گے کہ یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جو تمہیں پورے صراط سے حفاظت کے ساتھ گزارے۔ لیکن بخدا ہم اس لالچ میں نہیں روتے، ہم تو اس لیے روتے ہیں کہ ہمیں حسین سے زیادہ مظلوم کوئی اور نظر نہیں آتا، ہمیں حسین سے زیادہ بےکس کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا کہ حسین ہر ایک کے جنازے پہ دوڑ کے پہنچتے تھے۔ اس کا ایک ریزن اور ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اتنے جلاد تھے، قاتل اتنے شقی القلب تھے کہ جیسے ہی کوئی شہید گرتا تھا وہ اس کا سر اتارنا چاہتے تھے، وہ اس کا سر اتار کر گردن کاٹ کر ایک دوسرے کی طرف سروں کو اچھالتے تھے۔ اور حسین کے لیے کربلا کا میدان تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ حسین پشت فرس سے اترے نہیں ہیں، جیسے ہی کوئی رخصت ہوتا تھا حسین گھوڑے پہ بیٹھ کر باغ پکڑ لیتے تھے، اور جب کوئی پکارتا تھا گرنے سے پہلے حسین ایڑ لگا کے جاتے تھے۔ اس کے باوجود کئی شہداء کے سر اتارے گئے ہیں اور ایک دوسرے کی جانب پھینکے گئے، کس قدر صفاق وہ لوگ تھے۔
میں آپ کی امیجنیشن سے سوال کرتی ہوں، جو اتنے سفاک تھے، حسین کی موجودگی میں، عباس کی موجودگی میں، علی اکبر کی موجودگی میں وہ ایسی حرکت کرتے تھے، تو کیا جب حسین تنہا رہ گئے تھے تو انہوں نے کیا نہیں کیا ہوگا؟ میں نے آپ کے سامنے یہ زیارت ناہیہ کھولی ہے، آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ترجمہ پڑھا کیجیے، عربی کے سے سروکار اس وقت ہو جب ترجمہ پڑھ چکی ہوں۔ اس میں کیا لکھا ہے، اگر نہیں پڑھی تو اب پڑھ لیجیے گا، عصر عاشور تک آپ کے پاس وقت ہے۔ اس میں یہ گواہیاں امام زمانہ کی ہیں، امام زمانہ نے کس طریقے سے یہ اپنا مرثیہ اپنے جد کا لکھا ہے۔ پورا مرثیہ امام کا صرف سلام کے اوپر ہے، سلام میرا اس پر، سلام میرا اس پر۔ اور اس میں امام کیا کہتے ہیں، بخدا میں پڑھ نہیں پاؤں گی، مجھے پتہ ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، چند جملے اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں جو امام کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، سلام ہو اس پر جو دین کا سردار ہے، یہ میں بیچ میں سے پڑھ رہی ہوں، سلام ہو اس پر جس کے گریبان خون سے بھرے ہوئے تھے، سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو چکے تھے، سلام ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، سلام ان ارواح پر جن کو قتل کرنے کے بعد فوراً سر کو کاٹ لیا گیا، سلام ان بدنوں پر جنہیں برہنہ کر دیا گیا، سلام ان جسموں پر جو لاغر اور کمزور ہو چکے تھے پیاس کی شدت سے، سلام زمین کربلا پہ بہنے والے خون شہداء پر، سلام ان بدن کے اعضاء پر جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ دیا گیا، سلام ان سروں پر جنہیں نوکے سنا پر اٹھایا گیا، سلام ان عورتوں پر جو بعد حسین تنہا ان درندوں کے سلام علی اکبر کے اوپر، سلام دودھ پیتے بچے علی اصغر کے اوپر، سلام ان بدنوں کے اوپر جن کو قتل کے بعد لٹکایا گیا۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کی طرف اشارہ ہے جن کے بدن کو کئی مہینے تک لٹکا کے رکھا گیا۔ سلام نبی کے قریب ترین اولادوں پر اور ان کے جسموں پر جن کو قتل کے بعد بیابان میں درندوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ سلام ان پر دفن کیے جانے والوں پر جو بے کفن تھے، سلام ان کے اوپر کہ جنہیں دفن کیا گیا تو ان کے جسموں پر سر نہیں تھے۔ عزیزوں، یہ زیارت ناہیہ جو مرثیہ امام زمانہ آپ نے ایک نشست میں کبھی نہیں پڑھ سکتے، اس کے جملے اتنے سخت ہیں۔ جب امام کہتے ہیں سلام میرا اس خون آلود داڑھی کے اوپر جو اپنے خون میں نہائی ہوئی تھی، سلام میرا اس رخسار کے اوپر جو خاک میں چھپا ہوا تھا۔ عزیزوں، چشم تصور سے حسین کو دیکھیے، حسین کا پرسہ دیجیے۔ آپ سے صرف مصائب سن کر برداشت نہیں ہوتے نا؟ سلام میرا زینب کے اوپر جو 18 بار خیمے سے دوڑتی ہوئی باہر آئی تھی بھائی کی خبر لینے کے لیے، اور جب بھائی کو ڈھونڈ رہی ہوتی تھی تو دیکھتی تھی ہجوم کدھر ہے، تلواریں کہاں چل رہی ہیں، ایک نظر ادھر دیکھتی اس سمت کو، پھر اسے روتے ہوئے بچے یاد آتے، پھر اسے یاد آتا کہ ابھی جو خیمے میں بیویاں بیٹھی ہیں ان کا سہارا میں ہوں، پھر دوڑتی ہوئی واپس جاتی تھی، پھر واپس جا کے تسلی دیتی تھی، پھر بھائی کی
یاد زینب کو مستر کرتی تھی، دوڑتی بھی واپس آتی تھی۔ عزیزانو ایک بار زینب اس ٹلے پر، اس ٹیلے کے اوپر چڑھی جہاں سے چڑھ کے وہ ہر طرف دیکھتی تھی، ان کو کہیں پر بھی تلواری نظر نہیں آئی، ان کو کہیں کے اوپر لڑائی ہوتی بھی نظر نہیں آئی، ہجوم نظر نہیں آیا۔ شہزادی نے کچھ اور بلندی پہ جب چڑھ کے دیکھا بہت دور، بہت دور نشیب میں سر ہے لیکن تلواری نہیں چل رہی۔ بیوی دوڑتی ہوئی گئی یہ سوچ کے کہ تلواری کیوں رک گئی، میرا ماجایا کدھر ہے، کیا میرے ماجائے نے تلوار اتار دی؟ لیکن جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ہر فرد گھوڑے کی بانگ پکڑے ہوئے تجسس سے آگے دیکھ رہا ہے۔ بی بی کو ایک دفعہ جلال آیا، کہتی ہے اے رسول کے کلمہ گویو ہٹو، مجھے راستہ دو، میں رسول کی بہت نوازی ہوں۔ جب یہ کہا تو مجمع کائے کی طرح ہٹ گیا، بی بی آگے بڑھی، بی بی کو بھائی نظر نہیں آ رہا۔ پھر مڑ کے دیکھا عمر ساتھ موجود ہے، کہا میرا بھائی کہاں ہے؟ عمر ساتھ نے جواب نہیں دیا، سب نے سر جھکا لیا۔ بی بی کو اچانک کچھ خیال آیا، دوڑتی ہوئی پتھروں کے ڈھیر کے پاس پہنچی، دونوں ہاتھوں سے دیوانہ وار پتھر ہٹاتی جاتی ہے۔ مظلوم حسین، ماجایا حسین عالم غشی میں ہے، پتھروں کے ڈھیر کے نیچے۔ ایک بار بی بی نے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، پتھر ہٹاتے ہٹاتے جناب زینب نے دیکھا کہ امام حسین کو ہوش آ گیا ہے، امام حسین اٹھنا چاہ رہے ہیں، کونی کے بل اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی بی نے اپنے سینے کو بھائی کی پشت سے لگا دیا کہ بھائی کو سہارا ملے اٹھنے کے لیے۔ امام نے بہت ہی نحیف آواز میں کہا یہ کون ہے؟ یہاں تو کوئی ہمیں سلام کرنے والا بھی نہیں۔ زینب نے کہا ماں جائے تیری بہن ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی سنا ایسا محسوس ہوا ان کے جسم کی پوری قوت نکل گئی۔ کہتے ہیں زینب میری زندگی میں مجمع عام میں چلی آئی، زینب مرنے سے زیادہ تیرا باہر آنا میرے لیے مصیبت ہے، چلی جاؤ زینب۔ اب جناب زینب نہیں چاہتی کہ بھائی کو اس عالم میں چھوڑ کر جائیں، لیکن بھائی کا حکم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ شہزادی بھائی کو چھوڑ کر اٹھتی، بی بی کی پشت پر، بی بی کی سر کے اوپر کوڑا پڑنا شروع ہوا۔ کوڑا پڑتا تھا سر سے لے کے پیٹھ تک، بی بی کی پشت پہ نیزہ بھکا اور نیزے کے ذریعے اٹھایا جا رہا تھا۔ آواز آئی، اس ظالم کی آواز آئی جس کا نام شمر ملعون تھا، کہتا ہے اٹھ زینب یہاں سے جا، میں تیرے بھائی کا سر اتاروں، میری عصر کی نماز، بس وقت جا رہا ہے۔ عزیزو یہ کیسے کلمہ گو تھے، یہ رسول کے بیٹے کا سر اتار کے نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے جب جناب زینب بھائی سے جدا ہو کر ہٹی ہیں تو ان کے سر سے، ان کی پشت سے خون کے فوارے بہ رہے تھے۔ بی بی پلٹی، بی بی نے ایک بار عمر ابن سعد کو دیکھا، اب بی بی کو صبر آ گیا تھا، بی بی کو یقین ہو گیا تھا میرا بھائی قتل ہو جائے گا، میرا ماجایا اس وقت پیاسا قتل ہو رہا ہے، کم از کم 2 گھونٹ پانی تو پلا دے میرے بھائی کو۔ عزیزو یہ وہ وقت تھا جب عمر ابن سعد کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، منہ پھیر لیا۔ کیا ان آنسوؤں کا فائدہ ہوا اس ظالم کو؟ نہیں ہوا۔ حسین پہ رونا کافی نہیں ہے، حسین کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ عزیزو بی بی پلٹ آئی، بس میں 2-3 جملے اور عرض کروں گی۔ امام کے سرحد قاتل جمع ہوئے، امام کا یہ جو قتل ہے یہ بہت کئی گھنٹوں کا امام کا جہاد تھا، میں وہ پوری تفصیل نہیں پڑھ سکتی، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جب قاتل قریب آیا امام نے آنکھ کھولی، امام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟
اس نے اپنا نام بتایا. امام نے کہا, اس کا نام لیا اور امام نے کہا تو میرا قاتل نہیں ہے. اس کو ایک دم غصہ آیا. اس نے کہا میں کیوں نہیں قتل کروں گا, میرے ہاتھ میں تو کھلی تلوار ہے, خنجر ہے, تو سر اتارنے آیا ہوں. وہ جب آگے بڑھا تو امام نے پھر کہا تو میرا قاتل نہیں ہے, اس لیے کہ تیری ماں ایک باکردار عورت تھی. عزیزوں, جب اس شخص نے یہ سنا, تاریخ میں اس کا نام لکھا ہے, اس نے اپنے ماں کے کردار کی گواہی سنی, اس لیے کہ امام کا قاتل ہمیشہ ولد الزنا ہوتا ہے. امام نے جب کہا تیری ماں با کردار تھی, وہ پلٹا اور اس کے بعد اس نے اپنی اسی تلوار سے جس سے وہ سر حسین اتارنا چاہتا تھا عمر ابن سعد کے اوپر جھپٹا. اس نے کہا تو رسول کے نواسے کو قتل کر رہا ہے, تجھے کیا ہو گیا ہے. عزیزوں, فوجیوں نے اس کو پکڑ لیا. پھر اس کے بعد دوسرا قاتل آگے بڑھا. اس نے امام کو دیکھا اور اس کے بعد وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا. الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کے کیا کہتا ہے کہ میں نے, حسین نے مجھے آنکھیں کھول کے دیکھا, مجھے لگا رسول مجھ کو دیکھ رہے ہیں, میں حسین کو قتل نہیں کر سکتا. تیسرا قاتل آگے بڑھا. اب جب تیسرا قاتل آگے بڑھا عزیزوں, وہ بھی الٹے پاؤں پلٹ گیا. عمر ابن سعد نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے, کیا تجھے بھی رسول نظر آئے؟ اس نے کہا نہیں, مجھے رسول نظر نہیں آئے, مجھے حسین کے سر کے پاس ایک ماں کھڑی ہوئی نظر آئی ہے جو اپنی جھولی پھیلا کر حسین کی زندگی کا سوال کرتی ہے. عزیزوں, جب اس نے اپنا سر پیٹا تو اب یہ شمر ملعون آگے بڑھا. یہ کہتا ہوا بڑھا کہ نہ مجھے میری ماں کے نام کی فکر ہے, نہ مجھے رسول کی آنکھیں ڈرائیں گی, نہ مجھے کوئی بھی نظر آئے گی, میں جا کے سر اتاروں گا. یہ کہتا ہوا گیا امام حسین کے قریب. اس کے چہرے کے اوپر نقاب پڑا ہوا تھا. امام بمشکل اٹھ رہے تھے. یہ امام کے سینے پر سوار ہوا. جب امام کے سینے کے اوپر یہ سوار ہوا, امام کا سینہ بہت زخمی تھا عزیزوں, اتنا زخمی تھا, اور اس قدر امام کے سینے کے اوپر نیزے تھے, اس قدر تیر تھے عزیزوں. آپ نے وہ روایت ضرور سنی ہوگی سید سجاد علیہ السلام کی. ایک بار وضو کر رہے تھے, بلندی پر بیٹھے ہوئے, پانی گر رہا تھا نیچے. ایک شخص قریب آیا اور اس نے کہا اے امام یہ بتا دیجئے حسین کتنے زخمی تھے. امام نے اس کی شکل دیکھی, اپنی انگوٹھی آگے کی, کہا یہ نگینہ دیکھتے ہو, یہ نگ دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی. امام نے کہا اتنی جگہ بھی میرے باپ کے جسم پر سلامت نہیں تھی. عزیزوں, زخمی سینے کے اوپر ملعون چڑھ گیا, دونوں گھٹنے ٹکا کے حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے. حسین نے کہا پہلے اپنا نام بتا. جب نام بتایا امام نے کہا اپنا چہرہ دکھا. جب اس نے اپنا چہرہ دکھایا امام نے کہا یقیناً میرے جد نے برحق کہا تھا, تیری شکل ویسی ہی ہے جیسی اس کے سفید داغ تھے, اس وجہ سے وہ چہرے کو کور رکھتا تھا. تو امام نے کہا میرے جد نے کہا تھا کہ ایک چت کبرا کتا تجھے قتل کرے گا حسین. میں نے یقین کر لیا. عزیزوں, اس کے بعد امام مہلت مانگتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ اے شمر, مہلت نہیں مانگ رہے, میں امام کی شان کریمی آپ کو بتاتی ہوں. امام اس سے کہتے ہیں اے شمر, میں اتنا زخمی ہوں کہ میں کچھ لمحوں میں خود ہی مر جاؤں گا. جب میں مر جاؤں تو میرا سر تب کاٹنا. اگر تو نے میرے زندگی میں میرا سر کاٹا تیرے لیے زیادہ شدید عذاب ہوگا, مرنے کے بعد سر اتارے گا. ارے حسین سے زیادہ کوئی کریم ہوگا جو قاتل کے لیے بھی سزا کو کم سے کم کرنا چاہ رہا ہے. کتنا بدبخت تھا. ملعون کہتا ہے نہیں, اگر تیری زندگی میں سر اتارا حسین تو زیادہ انعام ملے گا.
نے کہا جیسے تیری مرضی، بس آخری میری خواہش کہ مجھے سجدہ خالق میں سر رکھنے دے۔ عزیزوں، بڑی مشکل سے حسین نے اپنا زخمی وجود اٹھایا، سجدے میں گئے۔ یہ کتنا بے صبرا تھا، اس سے اتنا انتظار نہ ہوا کہ شکر کے 2 کلمے حسین کے منہ سے نکل سکتے۔ ارے اس نے تلوار چلانی شروع کی، اس نے اپنا تیز ترین خنجر نکالا، وہ تیز ترین خنجر جسے رات بھر یہ سیکل کرتا رہا تھا، چاہتا تھا کہ بس ایک بار میں سر حسین کو جدا کر دے۔ لیکن عزیزو، حسین کا گلا اتنا سوکھ چکا تھا، پیاس اتنی بڑھ چکی تھی، رگیں خشک تھی، خنجر کند ہو چکا تھا۔ ایک ضرب، دوسری ضرب، تیسری ضرب، عزیزوں 13 ضربوں میں سر حسین جدا ہوا۔ بس ایک بار جب سر حسین کٹ گیا، اچانک جبرائیل نے ندا دی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ عزیزوں، زمین و آسمان میں زلزلہ آیا، آسمان سے خون برسنا شروع ہوا۔ ایک بار یہ ظالم اٹھا، کھڑے ہونے کے بعد جھک کر سر حسین کو زلفوں کے ساتھ اوپر اٹھاتا ہے۔ جب اس نے زلفوں کے ساتھ سر حسین اٹھایا، عزیزوں آگے بڑھا، چند قدم چلا تھا، ابھی اس نے نیزے پہ نہیں، سر حسین کو اس نے سر حسین کو بھی نیزے پہ نہیں چڑھایا تھا، ہاتھ میں مٹھی میں پکڑا ہوا تھا۔ اچانک کوئی اس کے پیروں سے آ کے ٹکرا گیا۔ بس آخری جملے پرساداری کے اپنے ذہن میں پرسا دینے والوں کے نام رکھیے جن کو پرسا دینا ہے۔ ایک زینب ہے، ایک علی آبدین ہے، ایک سکینہ ہے۔ اچانک اس کے پاؤں سے کوئی آ کر ٹکرایا، اس نے نیچے جھک کے دیکھا، ایک بچی تھی جو اس کے پاؤں سے ٹکرائی تھی۔ ٹکرانے کے بعد کہتی ہے، اے شیخ معاف کرنا، میں اپنے بابا کو ڈھونڈنے آئی ہوں، مجھے اس زلزلے میں بابا نظر نہیں آتا۔ کہا کون ہے تیرا باپ؟ کہا میں سکینہ بنت حسین ہوں۔ کہا تو اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہے؟ سکینہ نے فریاد کی، ہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ عزیزوں، اس کے ایک ہاتھ میں حسین کی زلفیں تھیں، ہاتھ اٹھا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ اس نے سکینہ کی زلفوں میں ڈالا، بچی کو اونچا کیا، ٹپکتے ہوئے گلے کو، خون بہتے ہوئے چہرے کو حسین کے سکینہ کے سر کے ساتھ کہتا یہ لے، یہ تیرا بابا۔ فاطمہ زہرا، تمہاری کوکھ اجڑ گئی بی بی، ان گنہگار کنیزوں کا پرسا۔ اے جناب زینب، آپ کا بھرا کنبہ ختم ہو گیا، نہ بھائی بچا، نہ بیٹے نہ بھتیجے۔ بی بی آپ کی بارگاہ میں یہ رونے والیاں پرسا لے کر آئی ہیں۔ اے خدا کے رسول، اے علی امیر المومنین، اے حسن مجتبیٰ، ہمارا پرسا قبول کیجئے۔ آپ کو پرسا دیتے ہیں اون محمد کا، آپ کو پرسا دیتے ہیں قاسم و احمد کا، آپ کو پرسا دیتے ہیں علی کے 11 بیٹوں کا، آپ کو پرسا دیتے ہیں عباس کا، علی اکبر کا۔ مولا کس کس کا نام لوں، میری تو زبان تھک جائے گی، لیکن یہ آپ کا قلب ہے کہ آپ نے اتنے شہید امت پہ قربان کر دیے۔ بی بی ہمارا پرسا قبول کر لیجئے، بی بی ہماری 10 دن کی محنت قبول کر لیجئے۔
قبول فرما لے۔ پروردگار جس نے آنسو بہائے، جس نے فرش بچھایا، جس نے ماتم کیا، جس نے اہتمام کیا، ان سب کو حسین کی کنیزی میں زندہ رکھنا اور اسی میں ہمیں اٹھانا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔